ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری ہے آپ سے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، سچے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ اور بات کو سمجھیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو زاویہ دیا وہ دیا کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے، سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا۔ اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں آپ محسوس کریں کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں، کہیں آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے۔ محبت زبان پر محبوب کا نام جاری کرا دیتی ہے، محبت محبوب کے تذکرے پر بندے کو لگا دیتی ہے، ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے جذبات میں۔ پھر الفاظ کا ہجوم پاس نہ بھی ہو تو جذبات ہی الفاظ بن جاتے ہیں، پھر ترنم نہ بھی پوری ہو تو انسان کا ذوق ہی اس کے لفظ بن کے حضور کی نعت بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ پھر ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، حضور نے فرمایا تو 3 چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں 3 چیزیں پیدا کر۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر۔ ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری ہے آپ سے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، اچھے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، میں ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، اور میں اب ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہوں۔ یہ سیاسی وابستگیاں، منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو۔ خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا۔ آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈھال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، تو یہ کوئی کمال تو نہیں نا۔ اور مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، ہر بلحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر، کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے۔ اب میں کسی وہ شاید فراز نے کہا تھا کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، بڑی پیاس تھی پر پھر بھی ہم نے غیرت سے پیا جو بھی پیا۔ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر تو ہم نے بھی جام رکھ دیا۔ تو
ساری دنیا جا رہی ہے تو پھر ہم نے جانا ہے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں بھائی۔ اب سارے چونکہ کہہ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تو اظہار محبت کرنا ہے، تو ٹھیک ہے میں بھی کر دیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہے نا، محبت موسموں کی پابند ہے، یعنی یکم محرم سے 10 محرم تک محبت اہل بیت آپ کریں تو محبت اہل بیت تو ایمان ہے۔ آپ فقط یکم سے 12 ربیع الاول تک ذکر کریں تو یہ تو ایمان ہے۔ محبت یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے تھی۔ اجتماعی محبت کا ماحول جو ہم بناتے جا رہے ہیں نا کہ اب ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے تو لہذا میں بھی کروں تو یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا مکہ جب مخالفت کرتا تھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس وقت عشق کے سب سے بڑے پیغامبر بن کے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ محبت معنیوں الفاظ میں آیا نہیں کرتی، اور یہ وہ شے ہے جو لفظوں میں سمایا نہیں کرتی۔ ہم کیا اس کو اس طرح پابند کریں گے کہ پہلے سارے پیار کریں تو پھر ہم نے کرنا؟ نہیں، کوئی کرتا تو نہ کرے نا۔ ہمیں تو پیار ہو گیا ہے مدینے والے سے، ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے۔ حضور کی محبت ایمان ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے کو، کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سادے سے، خوبصورت سے، میٹھے سے، تھوڑے جملے بولنے والے صحابی، کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے ہیں، وہ بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آ کے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے، چہرے پہ کمزوری ہے؟ تو محبوب نے فرمایا میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، بس پاس کچھ رکھتے نہیں، اختیاری فقر ہے، بس کھجور پانی پہ گزارا ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں۔ صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں، ٹٹولا سارے گھر کو، کوئی چیز نہیں ملی کھانے۔ دوست احباب سے پوچھا، کوئی چیز میسر نہ آئی۔ بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کے باغات تھے، پہنچ گئے، ایک شخص سے جا کے کہا مزدوری ملے گی؟ لگا جدوں میدان ازلدا تے لوکی چورا وانگ سدھائے، کسی نے لوٹ لئی علم دی دولت تے اس ہاسے چولی پائے، آ سجنا ویک جہالت ساڈی اسی عشق خرید لیا ہے۔ کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہاں، اس کتوں کو پانی دینا ہے، مزدور آیا نہیں، تو پانی بھی ذرا کنویں میں گہرا ہے، اگر ایک ڈول پانی کا نکالو تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ صحابی نے جھولی اپنی پھیلائی کھجوریں ڈالنے کے لیے، ایک ڈول پانی کا نکال کے وہاں رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے، ایک ڈول نکال کے رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے۔ جب جھولی پوری بھر گئی کھجوروں سے تو خوشی خوشی ہنستے مسکراتے۔ تحفے میں جذبہ ہونا چاہیے، تحفے کی قیمت اس کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ مہنگا تحفہ لے کے آئیں اور ہیں آپ سیاستدان، نکلوانا آپ نے کوئی کام ہے تو وہ تو سیاسی رشوت ہے، وہ تحفہ تھوڑی ہے۔ تحفے کا بھی کبھی وزن ہوتا ہے، تحفے کی بھی کبھی قیمت ہوتی ہے، تحفے کے بھی جو خلوص ہوتا ہے۔ جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی لا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پر بظاہر مٹی لگی ہوئی، لا کے وہ سارا کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، اٹھا کے کھائی، اور کھاتی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا تجھے کس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کو؟ کس نے مجبور کیا؟ تو نہیں، کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ باتیں نہیں آتی، لفظوں کے ہیر پھیر میں قابو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی عقیدت بڑی پکی ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لہجہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ چھلک کیا رہا ہے لہجے سے۔ کس چیز نے مجبور کیا؟ تو لمبی بات کوئی نہیں کی، کہنے لگے حضور سادی سی بات ہے، ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ بس یہ محبت ہے نا، پیار ہو گیا نا، یہ پیار ہو گیا تو بس نکل گئے، دوڑ آئے، اس محبت نے مجبور کیا، چلا گیا۔ خوشخبری نہیں، جو بظاہر خوشخبری ہوتی ہے وہ نہیں حضور نے سنائی۔ نبی کریم نے فرمایا پھر تیاری کر، اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو، پھر مشکلات کے لیے تیاری کر، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا
اس کی تو فکر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا ہے، پھر تو تیاری کر۔ میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں، اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی، یہ والا انداز نہیں، بس محبت ہو گئی، بس پیار ہو گیا، یعنی غلامی کر لی۔ اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں، یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے، یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے، پھر بندہ پیار کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا، وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا، وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا، حالات کو دیکھ کر نہیں بنا، بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے، حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں جنگوں کے دنوں میں نا، جنگوں کے دنوں میں شاعریاں نہیں ہوتی، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہوں تو پھر غزلیں نہیں کہی جاتی، جب حالات پورے عروج پہ ہوں تو پھر اس طرح کی کیفیات تھوڑی ہوتی ہیں۔ پورے حالات ہمیشہ صحابہ کے لیے تیار رہے، کبھی منافق، کبھی کافر، کبھی کوئی، ہر وقت وہ تیار رہے لڑنے کے لیے، لیکن ان سارے رنگوں میں ان کی محبت جوان رہی، جنگیں بھی لڑتے رہے، حضور کی نعتیں بھی پڑھتے رہے، منافقوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی چلتے رہے اور نبی پاک کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں، جنگوں کے تبصرے بھی ہوتے رہے، لیکن بیٹھ کے نہ تو حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا، تلوار بالکل جب نئی تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے، روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا، اس سے بھی شعاعیں نکلتی ہیں، تلوار کی طرح تھا۔ دوسرے کا نہیں بالکل نہیں، تلوار کی طرح نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن تھا۔ یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے، ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں۔ او خدا کے بندے، وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، سارا کچھ، آزمائشیں، پریشانیاں، ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی، پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی، دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا۔ آج بھی مسائل ہوں گے، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوندا، تے چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں، اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا، غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے۔ تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا، دیر کے بعد ایک قول پڑھا حضرت علی کا، شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی۔ آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا، وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا، ایسے حالات اس پر آتے ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں، اسے سمجھے۔ تو اہل عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں ہی آ جایا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام ہیں، بچپن میں کسی نے اغوا کیا، مکے لا کے بیچا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے۔ ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے لے لیں، ہمیں دے دیں، ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بات سن کے مسکرائے،
کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں. حضور مسکرائے, فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو, ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے. حضور تو مسکرا رہے تھے نا, لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا, وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے. وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی, وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا, کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جی یہ ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے, جی وہ جانا نہیں چاہیں گے, یہ کیا بات ہوئی. تو حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا, جانا چاہے تو لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا, جناب زید بن حارثہ آئے, فرمایا والد اور چچا آئے ہیں. یہاں ایک روایت میں تمہارے بھائی آئے ہیں. دوڑ کے گئے, بڑے زمانے سے ملے ہوئے تھے, بڑا روئے, بڑا پیار, بڑی باتیں, بیٹا تیری ماں یاد کرتی ہے, تیری بہنیں بلاتی ہیں. تیاری ہو گئی. اب جب تھوڑا سنبھلے نا تو حضور نے دھیمے لہجے میں کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے پابندی کوئی نہیں. تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا جانا چاہو تو چچا کا تو خیال تھا نا کہ یہ دوڑ لگا دے گا, یہ بھاگ جائے گا. گھر قریب آتا ہے تو حضور بھی سواریاں, مدینہ قریب آتا تو تیز کر دیا کرتے تھے, تو یہ تو دوڑے گا. لیکن جب کہا نا جانا چاہو تو چلے جاؤ, تو حضرت زید دور کھڑے تھے, دوڑ کے آ کے حضور کے پیروں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے سونے ہاں اماں بڑا پیار کرتی ہے, بہنیں انتظار کر رہی ہیں, پر آپ کو چھوڑ کے کون جائے. حضور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں, یعنی آپ کو چھوڑ کے. بولے بریلی کے امام, کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہیں, تیرے قدموں میں جو ہیں, تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا, اور فرمانے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلوں, مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حضور یہی رہنا ہے, یہی رہنا ہے, ہمیں کوئی آزادی نہیں چاہیے, کوئی آزادی نہیں. یہ غلامی کئی آزادیوں پہ قربان کی. جب پیار ہو گیا, جب محبت ہو گئی تو انداز بدل گئے, طریقے بدل گئے. ہم نہ خشک ہو کے آئے ہیں دین میں, خشک ہو کے. میں بڑے درد سے کہتا ہوں, نعت خوانوں سے کہتا رہتا ہوں, اپنی بھی اصلاح کرتا رہتا ہوں, ان سے کہتا ہوں ہمیں بھی کوئی مشورہ دو, ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ جس دن تمہاری تجارت بن گئی یہ تمہارا مزہ لے جائے گی نعت خوانی.